جانتے ہیں سارے دن سب کے لیے اچھے اور سب کے لیے برے نہیں ہوتے، نہ ہی اللہ ہر انسان کو ہر قسم کی تنگی دیتا ہے۔ کچھ چیزوں میں تنگی ہوتی ہے، کچھ میں آسانی۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، نعمتوں کا حساب کتاب رکھنا اسے ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ شکوہ کرتا ہے، اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی قدردانی نہیں کرتا۔ ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں، ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گنوا دیتے ہیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کتنا مشکل ہے یہ کام۔ کیا آپ کو وہ نعمتیں نہیں نظر آتی جو اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ دے رکھی ہیں؟ پتہ ہے نعمتیں پانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ان نعمتوں کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل۔ تو آپ اپنی نعمتوں کو سنبھال لیں، آپ شکر کی عادت ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتا، اس لیے ہر حال میں شکر کرنا سیکھیں، کیونکہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے ہمیشہ اپنے اعمال سے بڑھ کر ہی ملتا ہے، پھر وہ روٹی کا ٹکڑا ہو یا پانی کا ایک قطرہ۔ جب آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تب آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا بڑا کھیت بن گیا ہے، اور پانی کا قطرہ بھی اب قطرہ نہیں رہا، سمندر بن گیا ہے۔ لفظ الحمدللہ جتنا اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھنا چاہیے، چاہے تم موت کے دانے پر کیوں نہ کھڑے ہو، چاہے تمہاری زندگی کے غم سمندر کی مانند وسیع ہوں، چاہے تم مایوسی میں مبتلا ہو چکے ہو، چاہے تمہارا کوئی ہمسفر نہ ہو، چاہے تم اس دنیا میں اکیلے ہو، پھر بھی اس پاک ذات پر یقین رکھو، اس کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے، اور جو کچھ تمہارے ساتھ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے یہ تم نے چنا تھا۔ اس دنیا میں جب تم اس دنیا میں آئے تھے، ہو سکتا ہے تب تم نے صبر کا وعدہ کیا ہو، اور اب تم شکر سے بھی اجتناب برتتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، کندن بننا ہے تو جلنا ضروری ہے، بس زبان کو الحمدللہ سے لبریز رکھو، صبر و شکر زندگی میں داخل کر لو، یقین مانو یہ سفر آسان لگے گا، اور شیطانی وسوسے سے بچ جاؤ۔ یہ شیطان ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے تم رب کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ، وہ کچھ نہیں کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ جو کرتا ہے تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے، اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی، وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے، وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سر مسجود ہو جاؤ گے، پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو سارے خساروں کو
नफ़े में बदलने पर कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कभी सोचा है हमारी जो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती वो तो हम गिनती करने बैठें तो चंद लम्हों में ही गिनती हो जाती है, मगर उन ख्वाहिशों और उन नेमतों का क्या जो हमें बिन मांगी मिल जाती हैं। रोज़ शाम सोने के बाद सुबह नई ज़िंदगी मिलती है। हम तो इस एक अजीम नेमत का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। फिर क्यों लाहासिल ख्वाहिश की बदौलत हासिल की भी नाशुक्री करते हैं। जो है इसी में खुश रहें, खुदा की रज़ा में राज़ी रह कर देखें। आपको आपकी तवक्को से भी ज़्यादा पुरसकून ज़िंदगी मुयस्सर होगी इंशाअल्लाह। जब अल्लाह ताला मुश्किलात से निकाल कर आसानियों में ले आए तो हमें उस रब के हजूर सजदा शुक्र ज़रूर करना चाहिए जिसने हमें गिरकर उठना सिखाया मगर कभी जितलाया तक नहीं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन।